بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيد الشباب اهل الجنہ۔ حضرات موسمین، جیسا کہ آپ احباب کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی کہ ہمارا جو چینل ہے سفر و عمل کا سفر، علم و عمل کا سفر، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے شان حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان آپ کے سامنے ہم چند منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ کی سیرت، آقا کریم علیہ السلام کا آپ کے ساتھ پیار، آپ کے ساتھ محبت، وہ آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پیارے بھائیو، ماہ محرم کا جب چاند نظر آتا ہے، ہر جگہ گوشہ رسول، جگر گوشہ رسول، فاطمہ کے جگر، علی کے بیٹوں کا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے اور ان کو ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف جگر گوشہ بطول رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، بلکہ اسی مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو ناحق بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، بچوں کو شہید کر دیا گیا، بوڑھوں کو شہید کر دیا گیا، نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو آئیے رسول اللہ اور رسول کے ہاں ان کے کیا مناقب ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے، آپ کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ جو محبت تھی، اللہ نے ان کو کمال کی تطہیر کے ساتھ نوازا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر نکلتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہے جس کے اوپر سیاہ رنگ کی جو کڑھائی ہوئی ہے وہ سیاہ رنگ کی چادر ہے۔ حضرت حسن بن علی آئے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر لے لیا ان کو، حسین آئے چادر کے اندر لے لیا، فاطمہ آئی چادر کے اندر لے لیا، اسی طرح حضرت علی آئے، ان کو اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے میرے اس اہل بیت کو جو گندی چیزیں ہیں، جو ناپاکیزہ چیزیں ہیں، ان سے اللہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت حسنین کریمین کے والد بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ حضرت حسن و حسین رکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت حسن سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، اور حضرت حسین آقا کریم علیہ السلام سے سینے سے لے کر
نیچے تک رسول اللہ کے کامل مشابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سیدنا علی خود باپ ہیں، باپ خود یہ کہہ رہے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں جس نے آقا کریم علیہ السلام کے نقش کو دیکھنا ہے، جس نے آقا کریم علیہ السلام کے آئینے کو دیکھنا ہے، وہ حضرت حسن و حسین کو دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اتنی محبت، اتنا پیار۔ اور آگے چلیے، دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کے اپنے نواسوں کے ساتھ محبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت حسن و حسین آئے، بچے ہیں، آئے آقا کریم علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر چڑھ گئے، آپ کی کمر کے اوپر چڑھ گئے، آپ سجدے میں گئے ہیں، حضرت حسن و حسین اوپر چڑھ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پکڑ کر نیچے کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز مکمل ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ان کو منع کیا، صحابہ ان کو کچھ نہ کو، میرے ماں باپ حسن و حسین کے اوپر قربان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی محبت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی جو زبان مبارک ہے حضرت حسن وہ چوسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام کا لعاب دہن، پاک جو لعاب ہے وہ حضرت حسن کے منہ کے اندر جاتا تھا، حضرت حسن اس کو پیا کرتے تھے۔ اتنی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ کی۔ اور آگے دیکھیے، اتنی محبت اللہ کے نبی حضرت حسن و حسین سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، صحابی بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن و حسین آئے، حضرت فاطمہ نے حضرت حسن و حسین کو 2 لباس پہنائے ہیں، اور وہ لباس ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت حسن و حسین لڑکھڑا رہے ہیں، ان سے صحیح چلا نہیں جا رہا، وہ گر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی دائیں کبھی بائیں، وہ اس طرح آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے خطبے کو وہیں پر چھوڑا، خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر آقا کریم علیہ السلام منبر رسول سے نیچے اترتے ہیں، نیچے اتر کر ادھر حضرت حسین کو لیتے ہیں، حضرت حسن کو لیتے ہیں اور اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، دوبارہ پھر خطبہ جمعہ شروع کر دیتے ہیں۔ حسن و حسین وہ ہیں جن کی خاطر آقا کریم علیہ السلام خطبہ جمعہ چھوڑ کر منبر سے نیچے اتر جاتے ہیں، ان کو حضرت حسن و حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے، اسی طرح آگے چلیے، دوران نماز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام امامت کروا رہے تھے، حضرت حسن و حسین آئے، آقا کریم علیہ السلام کی پشت کے اوپر چڑھ گئے، آقا کریم علیہ السلام نے پہلے سجدے کو مکمل کیا، دوبارہ اٹھے، اسی طرح حضرت حسن و حسین کے آرام کے ساتھ نیچے زمین کے اوپر بٹھایا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں گئے، پھر حضرت حسن و حسین دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر چڑھ گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کو مکمل نہیں کر لیا۔ قربان جاؤں حسن و حسین آپ کی شان پر، آپ کے مقام پر قربان جاؤں، کیا اللہ نے آپ کو شان عطا کی تھی، اتنی محبت، اتنا پیار۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے چلیے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک رات میں کسی کام کے لیے آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا، حاضر ہوا، آپ باہر تشریف لائے اور آپ کو کسی شے کو اپنے جسم کے اندر چمٹائے، یعنی کہ اللہ کے نبی نے اپنے جسم کے اوپر چادر لی تھی، اور چادر کے اندر میں نے دیکھا کوئی چیز ہے، جب میں نے دیکھا میں نے پوچھنا گوارا نہیں کیا، میں نے پوچھا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، جب اپنا کام کو مکمل کیا، اپنے کام کو مکمل کر کے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو پیچھے کیا، ایک ران پر حسن ہے اور ایک ران پر حضرت حسین ہے، اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا پیار، اتنی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حسنین ہے، حضرت حسن و حسین ہے، ایک شہزادے کو اس کندھے پر بٹھایا ہے، ایک شہزادے کو اس کندھے پر بٹھایا ہے، کبھی حضرت حسن کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی حضرت حسین کا بوسہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذینی، سنن کبری کی روایت ہے، اللہ کے سنن کبری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی
اس پر لازم ہے کہ وہ حضرت حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن بن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے میرے ساتھ محبت کی گویا اس نے حضرت حسن کے ساتھ محبت کی، جس نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حضرت حسن و حسین کے ساتھ بغض کیا گویا اس نے میرے ساتھ بغض کیا، جس نے حضرت حسن و حسین کے ساتھ دشمنی کی گویا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا اسامہ بن زیاد فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ آج یہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث حسن و حسین کو نہیں مانتے، حسنین کریمین کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اور جو محبت علماء اہل حدیث کرتے ہیں، جو محبت ہم سنی کرتے ہیں، جو محبت اہل السنہ کے دل کے اندر ہے، وہ محبت تو تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، جو محبت اہل سنہ کرتے ہیں حضرت حسنین کریمین کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حضرت حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی محبت، اتنا پیار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت حسن و حسین کے ساتھ۔ اور ایک دم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت حسن تھے، ان کو کندھے کے اوپر اٹھایا، اور حضرت ابوبکر آئے اور کہتے ہیں، اللہ کی قسم علی، اتنی مشابہت تو ان کے ساتھ ہی نہیں رکھنا جتنی مشابہت حسن کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، حضرت حسنین کریمین کے ساتھ محبت دیکھیے صحابہ کرام کی۔ آخر حدیث سنا کر اجازت چاہتے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ محبت دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، محبت کا اندازہ دیکھیے، محبت کا یہ جو بلبلا انگیز یہ جو واقعہ وہ سنیے اور رونق ٹکرے ہو جائیں کہ کس طرح حضرت حسن و حسین کے ساتھ صحابہ محبت کیا کرتے تھے۔ بے شمار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات لڑی، جنگیں لڑی۔ ایک دفعہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہیں، بچپن کے اندر ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ حسن کی باری آئی، 1000 دینار دے دیے، حسین کی باری آئی 1000 دینار دے دیا، اپنے بیٹے عبداللہ کی باری آئی 500 دینار دیے۔ عبداللہ کہتے ہیں، بابا جی میں آپ کا بیٹا، مجھے 500 دینار آپ نے دیا، وہاں حسن و حسین ابھی بچے ہیں، ان کا حق بھی نہیں بنتا، ابھی وہ بچے ہیں، ان کو آپ نے 1000 دینار دیے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تو نے 1000 دینار لینا ہے اپنے حضرت حسن جیسا باپ لے کے آ، اور کیا تیرے باپ کا نام علی ہے، اور کیا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے، اور کیا تیرے نانا کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے تو ان جیسی نسبت لے کے آ، پھر آ کے میرے ساتھ بات کر۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات سنائیں اور اجازت چاہیں، جن ہونٹوں کے اوپر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بوسے لیا کرتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیار کیا کرتے تھے، جن بوسوں کو، جن ہونٹوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے، بوسے لیا کرتے تھے، ان ہونٹوں کے اوپر صحابی رسول نے چھڑیوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہوا، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، حضرت حسین کے جو سر مبارک ہے اس تلوار کے اوپر لٹکایا ہے، اور ظالم حضرت حسین کا قاتل ہے، وہ ظالم حضرت حسین کے ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مار رہا ہے،
صحابی رسول پاس کھڑے ہیں، بڑھاپے کا عالم ہے، اور دیکھ کر رو کر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں کے اوپر رسول اللہ کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظالم، جن ہونٹوں کے اوپر آج تو چھڑیے مار رہا ہے، چھڑیے لگا رہا ہے، میں نے ان ہونٹوں کے اوپر اللہ کے نبی کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، آج تو جن ہونٹوں کے اوپر تو چھڑیے مار رہا ہے۔ ہمیں غم حسین ہے، لیکن ہم سینے کو پیٹ کر غم حسین نہیں مناتے۔ ہم ان جیسی سیرت اپنا کر حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں محبت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر حضرت حسن و حسین کی محبت نہیں ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم سینے کو پیٹ کر نہیں کہتے، کیوں؟ سینے کے اندر دل ہے، اور اس دل کے اندر حضرت حسن و حسین کی اللہ نے ہماری محبت پیدا کر دی۔ آئیے آخری حدیث سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے۔ جس میرے بھائی کو اس کا حوالہ چاہیے، آپ کا بھائی حاضر ہے۔ ہمارا یہ فکر و عمل کا جو سفر، یہ چینل ہے، اس کے اوپر الحمدللہ صرف حوالے کے ساتھ بات ہوگی۔ ہمارے پاس حوالہ موجود ہے، مسند احمد کی کتاب ہے، 2165 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس طرح سونے والا خواب میں دیکھتا ہے، پراگندہ اور خاک آلودہ پاؤں تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں خون تھا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ اس بوتل کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، جن کو آج جتنا رہا ہوں، جس کو آج میں دیکھ کر رو رہا ہوں۔ غم حسین کے اندر رونا تو سنت رسول ہے۔ کون کہتا ہے ہمیں حسین کے غم کے اندر ہم روتے نہیں ہیں؟ ہمیں غم حسین ہے، ہم غم حسین کے اندر روتے ہیں، لیکن ہم سینے کو نہیں پیٹتے، ہم روتے ہیں، ہمیں دکھ ہے، ہمیں عقیدت ہے، ہمیں محبت حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس تاریخ کو دیکھا، ہم نے اس تاریخ کو نوٹ کیا جس تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی، اسی تاریخ کو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے اندر ظالموں نے، کربلا میدان کربلا کے اندر کوفیوں نے، بے ایمانوں نے، ظالموں نے بلا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ میدان کربلا کے اندر آخری وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری یہ محبت، ہماری یہ عقیدت، ہمارا یہ پیار، اللہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسن حسین کے ساتھ محبت کرتے تھے، اللہ ہم اس طرح محبت تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان جیسی ان سے محبت کر سکیں، ہم ان جیسے اعمال کر سکیں، ہم ان کے ساتھ پیار کر سکیں، ہم ان کے ساتھ عقیدت رکھ سکیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے جس نے بھی حضرت حسین کو شہید کیا ہے، ان کے شہیدوں کے اندر ہاتھ دیا ہے، کسی بھی معاملے کے اندر وہ ملوث ہے، حضرت حسین کو شہید کرنے کے اندر کوئی بھی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا بندہ اگر شامل ہے حضرت حسین کے قتل کے اندر ہے، اللہ اس کو بھی جہنم کے اندر، اللہ جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر اس کو شامل کر دے۔ اللہ اس کے پورے کنبے قبیلے کو جس کا حضرت حسین کے قتل کے اندر ہاتھ ہے، اللہ ان سارے کے ساروں کو جہنم کے ایندھن بنا دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس محبت کو، ہماری اس عقیدت کو، ہمارے اس پیار کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام ہمیں حضرت حسن حسین کے ساتھ محبت کرنے کی، پیار کرنے کی، عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ دوبارہ پھر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا ہمارا جو موضوع ہے وہ واقعہ کربلا کے اوپر ہوگا، مختصر واقعہ کربلا صحیح سند کے ساتھ جو ثابت ہے، واقعہ کربلا کا جو اسباق ہمیں بتلائے ہیں، اس کے سب سے پہلے جو ہونے والے واقعہ کربلا کے جو شہید ہیں وہ کون ہیں، واقعہ کربلا ہمیں سبق کیا دے کر جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں
اللہ پاک آپ کا سننا ہمارا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔